بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. اور البتہ تحقیق سچ کر دکھایا تم کو اللہ نے اپنا وعدہ، جب کہ تم کاٹ رہے تھے ان کو اس کی توفیق کے ساتھ، یہاں تک کہ جب تم نے نامردی دکھلائی اور جھگڑا کیا تم نے امر رسول میں، اور نافرمانی کی تم نے بعد اس کے کہ دکھلا دیا اللہ نے تم کو وہ چیز جس کو تم پسند کر رہے تھے. کچھ تم میں سے وہ تھے جو ارادہ کر رہے تھے دنیا کا، اور کچھ تم میں سے وہ تھے جو ارادہ کر رہے تھے آخرت کا. پھر پھیر دیا اللہ نے تم کو ان سے تاکہ امتحان میں ڈال دے تم کو، اور البتہ تحقیق معاف کر دیا اللہ نے تم کو، اور اللہ بڑے فضل والا ہے ایمان والوں پر. کل کے درس میں اس آیت مبارکہ کے ترجمہ اور اس کے فوائد کے بارے میں گفتگو ہو چکی ہے، جس میں سے ایک بات کا صرف اعادہ کرتے ہیں کہ وہ قوم جس میں 3 بیماریاں پیدا ہو جائیں، بزدلی والی، امر رسول میں جھگڑا کرنے والی، اور امیر جماعت کی نافرمانی والی، اس جماعت کو اچھے سے اچھے قائد کی قیادت بھی پھر شکست سے بچا نہیں سکتے. اب 2 باتیں آپ حضرات بتائیں، پھر حدیث پاک عرض کرتا ہوں. اس حوالے کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں اور اس سے اگلی کچھ آیات میں حضرات صحابہ کرام پر جو کچھ واقع ہوا، اس سلسلے میں حضرات صحابہ کرام کو خود ہی اس کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے، اور پھر ان کے اوپر جو مسلسل غم آئے اور دشمن کے ہاتھوں ان کے افراد شہید ہوئے، زخمی ہوئے، ان کا مصلح کیا گیا، تو اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ثم صرفکم عنہم، پہلے تم ان کے پیچھے تھے، پھر وہ تمہارے پیچھے لگ گئے، اور یہ سب کچھ جو ہوا ہے یہ بطور سزا کے نہیں بلکہ بطور امتحان کے ہوا ہے. سمجھ آ گئی؟ اس بات کو دوبارہ سمجھے. اللہ نے فرمایا لیبتلیکم، تاکہ اللہ تمہارا امتحان لے، تاکہ اللہ تمہیں آزمائش میں ڈال دے، تاکہ اللہ تمہارا پتہ کرے کہ کون ان حالات کے اندر
ثابت قدمی کے ساتھ رہ سکتا ہے یا نہیں رہ سکتا؟ تو اللہ رب العزت نے جو فرمایا نا آیت کے آخر میں کہ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، کہ اللہ بڑے فضل والے ہیں ایمان والوں کے اوپر، تو اللہ کا یہ فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے کافروں کے ہاتھوں جو ایمان والوں کو غم پہنچایا، یہ ان کے لیے بطور سزا نہیں بلکہ کیا ہے، بطور امتحان کے تھا۔ اور پھر یہ اس میں اللہ رب العزت کا بڑا فضل یہ ہوا کہ جب اس امتحان سے وہ گزر گئے اور پھر یہ حالات ان کے سامنے آ گئے، تو پھر یہ امتحان، یہ ابتلا ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کا کیا بن گیا، ذریعہ بن گیا، جس کے بعد وہ کبھی بھی میدان میں ان کو شکست نہیں ہوئی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ جاگ کر بھائی، دائیں بائیں ساتھی جاگ کر بیٹھے بھائی۔ آج میں جتنی مشقت سے آیا ہوں شرعاً بھی معذور تھا، مجھ سے اٹھا ہی نہیں جا سکا، میرے 2 دن سے سر میں بہت شدید درد ہے، لیکن درس چونکہ بڑی اہمیت والا ہے تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ درمیان میں چھٹی کر لی جائے۔ اور یہ باتیں جو ہیں بڑی سمجھنے والی ہیں حضرات صحابہ کرام کے حوالے سے۔ ابھی جو حدیث پاک بخاری کی عرض کرنے والا ہوں وہ اس سے بھی اس میں اور زیادہ ایک اہم بات ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے، تو تھوڑا سا ساتھی جو ہیں وہ خیال فرمایا کریں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، یہ اللہ کا فضل اور اللہ کا جو کرم ہوا ان کے اوپر، اس کا بیان ہے کہ جس امتحان میں، جس ابتلا میں اور جس آزمائش میں ان کو ڈالا، وہ ان کے لیے اتنا بڑا انعام اور اتنی بڑی بہتری ثابت ہو گئی کہ انہوں نے اپنے اس واقعے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے درس عبرت حاصل کر لیا کہ جس کے بعد وہ ہر قسم کے میدان میں شکستوں سے کیا ہے، بچ گئے۔ اگر آپ کو یاد ہو، پیچھے بہت تفصیل سے میں اس پر عرض کر چکا ہوں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا تھا ان کو وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم نے ایمان کے تقاضوں کو کیا کیا، پورا کیا۔ تو اس آیت پر بہت تفصیل سے میں عرض کر چکا ہوں کہ غزوہ احد کے بعد پھر کسی بھی میدان میں ایمان والوں کو شکست کا نہ ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کامل ایمان والے تھے۔ یہ بات تفصیل سے میں عرض کر چکا ہوں۔ تو پہلی بات کہ اس عتاب کے اندر اور اس تنبیہ کے اندر اور اس خبردار کرنے کے اندر بھی اللہ کا بڑا فضل تھا کہ یہ جو ان کے اوپر غم واقع ہوئے یہ بطور سزا کے نہیں تھا بلکہ کیا ہے، بطور امتحان کے تھا۔ اب دوسری بات کہ اللہ رب العزت نے ان کو تنبیہ کرنے کے بعد، خبردار کرنے کے بعد اعلان کر دیا کہ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، کہ میں نے تم کو کیا کر دیا ہے، معاف کر دیا۔ اب جب معاملہ ختم ہو گیا، معافی ہو گئی، تو پھر اس کے بعد اس واقعے کی وجہ سے ان کے اوپر گفتگو کرنا، ان کو تنقید کا نشانہ بنانا، یہ ایمان والوں کو زیب نہیں دیتا، سمجھ آئے گی۔ اور اللہ تیسری بات کہ ان بھاگنے والوں کو، یعنی کہ جنہوں نے نامردی دکھائی، بزدلی دکھلائی اور جنہوں نے امر رسول میں جھگڑا کیا، یہ الگ الگ جماعتیں ہیں، سمجھے گی نا۔ اللہ ان سب کو کیا کہہ رہا ہے کہ وہ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، وہ اس حالت کے بعد بھی ایمان والے ہی تھے، ایمان سے وہ خارج نہیں ہوئے۔ اب پہلے ایک حدیث پاک سن لیں، پھر ایک مفسر کی بات عرض کرتا ہوں۔ اب دیکھیے، اب چونکہ قرآن مجید نے بیان کر دیا کہ ایک جماعت نے امر رسول میں کیا کیا، جھگڑا کیا، اور ایک جماعت نے میدان کو کیا کر دیا، چھوڑ دیا، وہ چلے گئے، انہوں نے نامردی دکھلائی۔ اب اس جماعت کے کچھ لوگ جناب والا جو چھوڑ کر چلے گئے اور اللہ نے ان کو کیا کر دیا، معاف کر دیا، تو اس دور میں بھی ایسے لوگ تھے بدبخت جنہوں نے ان کو معافی دی نہیں، اور آج بھی لوگ ہیں جو ان کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ ایک حرم شریف کا واقعہ ہے، یہ کتاب المغازی کے اندر جناب والا بالکل اسی آیت کے اوپر جس کے اوپر ہم چل رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ امیر المومنین خلیفہ ثالث
حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی اس جماعت میں شامل تھے حتی اذا فشلتم، جو میدان جہاد کو چھوڑ کر کیا ہے بھائی جانے والے تھے. سمجھے گی؟ تو اب چونکہ وہ تو معاملہ ہو گیا، اللہ نے ان کو کیا کر دیا، معاف کر دیا، معاملہ تو ختم ہو گیا. تو چونکہ یہ ان کا تعلق پھر خاص طور پر خاندان بنو امیہ سے ہے، اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں. تو اس سلسلے میں جو ان کے خلاف ایک بہت بڑی تحریک چلائی گئی، باغیوں کی طرف سے مصر سے آئے اور پھر ان کو اپنے مکان میں بند کر دیا، اور پھر بالآخر حضرت کو کیا کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حرم شریف کے اندر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی آیا اور اس نے ان کے متعلق 3 سوال کیے، جن میں سے ایک سوال یہ بھی تھا. حضرت عبداللہ بن عمر نے کیا جواب دیا، ذرا وہ جواب سنیے. اللہ اکبر. عن عثمان بن موہب، عثمان بن موہب بیان کرتے ہیں، جاء رجل، آیا ایک آدمی، حج البیتا، کہ اس نے حج کیا بیت اللہ کا، فرآ قوما جلوسا، پھر اس نے دیکھا ایک قوم کو کہ وہ بیٹھی ہوئی ہے. فقالا، اس نے پوچھا، من ہؤلاء القعود، یہ بیٹھنے والے لوگ کون ہیں؟ قال، اسے جواب ملا، ہؤلاء قریش، یہ لوگ کیا ہیں بھائی، قریشی ہیں. توجہ سے سمجھے گا. اب یہ میں بخاری سے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو ایک حضرت عثمان بن عفان ہیں. جس آدمی کا بھی نام لیا جائے ہمیں کوئی پریشانی والا مسئلہ نہیں، کیونکہ اللہ نے خود کہا کہ ایک جماعت میدان کو چھوڑ کر کیا ہے بھائی چلی گئی جناب والا، لیکن اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کو کیا کر دیا، معاف کر دیا. سمجھے کہ جناب. تو اب ذرا دیکھیے، میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ آپ لوگ پھر جب باہر بیٹھتے ہیں تو وہ آپ کو کہتے ہیں دیکھو بخاری میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور پھر آپ کہیں پریشان نہ ہو جائے. بخاری کی پوری بات سن لیجیے. من الشیخ، ان بیٹھنے والے جو قریشی ہیں ان کا سردار کون ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، ابن عمر، ان کے سردار یہاں پر کون ہے؟ ابن عمر. فاتاہ، وہ آ گیا، وہ کہنے لگا، انی سائلک عن شیء، میں آپ سے کچھ چیزوں کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہوں. اتحدثنی، کیا آپ مجھے اس کا جواب دینا پسند کریں گے؟ ہاں. انہوں نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے جناب والا کہ ہم آپ کو جواب نہیں دیں گے. پھر اس نے کہا، انشدک بحرمت ھذا البیت، اے ابن عمر میں آپ کو اس گھر کی حرمت اور اس کی عزت کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ آپ نے مجھے صحیح صحیح جواب دینا ہے. اور پھر اس نے 3 سوال کیے. پہلا سوال یہ کیا، اتعلم، کیا آپ جانتے ہیں، ان عثمان بن عفان فر یوم احد، کہ بے شک عثمان بن عفان احد والے دن بھاگ گئے تھے. فرہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فرار کا معنی چلے جانا جناب والا، کہ عثمان بن عفان فر یوم احد، احد والے دن کیا ہے، بھاگ گئے. قال، ابن عمر نے فرمایا، نعم، ہاں مجھے اس بات کا کیا ہے بھائی پتہ ہے. سمجھے گی. اب یہ اس کا پہلا سوال ہے، پہلے اس کے سارے سوال پھر اس کے بعد جواب. سمجھے گی. یہ اس کا پہلا سوال ہے. دوسرا سوال اس نے یہ کیا، کیا آپ جانتے ہیں، تغیب عن بدر فلم یشہدھا، کہ عثمان بدر سے بھی غائب تھے اور بدر میں بھی وہ حاضر نہیں ہوئے. سمجھے گی. قال نعم، ابن عمر نے کہا ہاں میں اس کو کیا ہے بھائی جانتا ہوں. پھر اس نے تیسرا سوال کیا کہ فتعلم انه تخلف عن بیعت الرضوان فلم یشہدھا، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ بیعت رضوان میں بھی شامل نہیں تھے اور وہاں پر بھی وہ حاضر نہیں تھے. قال نعم، ابن عمر نے کہا ہاں میں اس بات کو کیا ہے جانتا ہوں. سمجھے گی نا. جب یہ 3 اس کے سوال ہو گئے، قال ابن عمر، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تعال، آ جا اب، لأخبرک، تاکہ میں تجھے ان تینوں چیزوں کے بارے میں کیا دے دوں، خبر دے دوں. ولا ابین لک عما سألتنی عنہ، اور جن چیزوں کے بارے میں تو نے سوال کیا ہے ان کی میں کیا کر دوں، وضاحت کر دوں. اب پہلے سوال کا جواب اور اس کی وضاحت آ رہی ہے. فرمایا، اما فرارہ یوم احد، بہرحال ان کا بھاگ جانا احد والے دن، فاشہد، میں گواہی دیتا ہوں، ان اللہ عفا عنہ، اللہ نے ان کو کیا کر دیا، معاف کر دیا.
سمجھ آ گئی؟ تو جو قرآن جاننے والے ہیں ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے اس سوال کے اوپر، سمجھ آئے گی نا کہ اللہ رب العزت نے ان کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا، سمجھ آئے گی جناب؟ ایک دفعہ تو یہاں پر فرمایا نا کہ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، جب یہ رکوع ختم ہوگا اس کے اوپر اللہ پھر فرمائیں گے کہ ان الذین تولوا منکم، بے شک وہ لوگ جو پھر گئے سے تم میں سے، یوم التقى الجمعان، جس دن دو جماعتیں ملی تھی، انما استزلهم الشیطان، ان کو کس نے پھسلایا تھا؟ شیطان نے پھسلایا تھا، ببعض ما کسبوا، اور اس میں کچھ ان کے اپنے اعمال کا بھی حصہ تھا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ دو دفعہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان کو کیا کر دیا ہے؟ معاف کر دیا۔ اب دیکھو جو معاملہ ختم ہو گیا، جس کو اللہ نے معاف کر دیا، اس کی وجہ سے ان کے اوپر تنقید کرنا، ان کے اوپر تنقید کے نشتر چلانا، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے، سمجھے گی جناب؟ تو یہ بات ہے۔ حضرت ابن عمر نے کیسا خوبصورت جواب دے دیا، فرمایا ہاں مجھے تسلیم ہے، لیکن فاشہد، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں ان اللہ عفا عنہ، اللہ نے ان کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ آگے دیکھیے ذرا، واما تغیبہ عن بدر، اور بدر والے دن جو وہ غائب تھے اس کی وجہ کیا تھی؟ فإنہ کان تحتہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کے عقد میں اور ان کے نکاح میں رسول اللہ کی بیٹی تھی، وکانت مریضۃ، اور وہ کیا تھی؟ بیمار تھی۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ آپ گھر میں رہیں، میری بیٹی کی آپ خبرگیری کریں، ان لک اجر رجل ممن شہد بدرن، آپ کو اس خدمت کے بدلے میں پورا پورا اجر ملے گا اس آدمی کے برابر جو بدر میں شریک ہوا، جو بدر میں کیا ہے؟ شریک۔ اب دیکھو نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عثمان کو کہا کہ آپ ادھر ہی ٹھہر جائیں، اور یہاں پر آپ اپنی بیوی کی جو ہے خدمت داری کریں، تو آپ کو بدر میں شریک ہونے والوں کے برابر ان لک اجر رجل، پورا پورا آپ کو بدر والوں کے برابر ثواب بھی ملے گا، وسہمہ، اور مال غنیمت کا حصہ بھی ملے گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپسی کے اوپر پورا پورا مال غنیمت کا حصہ دے دیا۔ اب دیکھو بیعت رضوان جو ہے وہ تو ہوئی ہی کس کے لیے تھی؟ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے، لیکن جو بدبخت لوگ ہوتے ہیں ان کی سوچ ہی الگ ہوتی ہے۔ اب دیکھیے حضرت ابن عمر کہتے ہیں اما تغیبہ عن بیعت الرضوان، اور وہ جو حضرت کا غیب ہونا ہے بیعت رضوان سے، اس کی وجہ یہ ہے کہ فإنہ لو کان احد اعز ببطن مکہ من عثمان بن عفان، اگر مکہ کی وادی والوں کے نزدیک عثمان بن عفان سے زیادہ کوئی اور عزت والا ہوتا، لبعثہ مکانہ، تو حضور عثمان کی جگہ پر اس کو سفیر بنا کر کیا ہے؟ بھیجتے، سمجھ آ گئی؟ فبعث عثمان، اللہ کے نبی نے حضرت عثمان کو بھیجا، وکان بیعت الرضوان، اور جو بیعت رضوان تھی بعدما ذهب عثمان الی مکہ، یہ اس وقت ہوئی تھی جب حضرت عثمان کہاں چلے گئے تھے؟ مکہ میں چلے گئے تھے، اور ان کو خود کس نے بھیجا تھا؟ اللہ کے نبی نے بھیجا تھا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ الیمنی، اور جب بیعت ہو گئی اللہ کے نبی نے پہلے اپنا بایاں ہاتھ نیچے رکھا، سب صحابہ نے اوپر ہاتھ رکھ دیا، پھر آپ کا دایاں ہاتھ بچ گیا تو آپ نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھا کر فرمایا ھذہ ید عثمان، یہ میری طرف سے یوں سمجھو کہ کس کا ہاتھ ہے؟ حضرت عثمان کا ہاتھ ہے، سمجھے گی؟ فضرب بها علی یدہ فقال ھذہ لعثمان، پھر آخر میں انہوں نے فرمایا اذهب بہذا، اب تو یہاں سے کیا ہے؟ جا سکتا ہے، اب تو یہاں سے کیا ہے؟ جا سکتا ہے، سمجھے گی؟ تو یہ ایک بات تھی جو آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھی کہ وہ جو خارجی تھی اس دور میں باغی تھے جنہوں نے امت مسلمہ کے شیرازے کو منتشر کر دیا تھا، وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اس قسم کی باتیں کرتے تھے۔ اب آپ کو ان تینوں باتوں کی حقیقت سمجھ آ گئی ہے کہ غزوہ احد میں وہ چلے گئے، ہمیں یہ بات کیا ہے؟ تسلیم ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے جناب اللہ کہ ایک جماعت چلی گئی، اور صحابی رسول اس کی تصدیق کر رہا ہے کہ چلے جانے والوں میں وہ بھی شامل ہے، سمجھ آئے گی؟ لیکن اگلی بات بھی ماننی چاہیے کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کو کیا کر دیا؟
اللہ جن کو کہے میں نے معاف کر دیا، لیکن لوگ پھر بھی اس کے اوپر بات کریں تو آخر ان سے بھی تو بہت سارے زندگی میں معاملات ہو رہے ہیں نا، پھر اللہ کی بارگاہ میں حساب کے لیے انہوں نے بھی پیش ہونا ہے۔ پھر انشاءاللہ پتہ چل جائے گا، اللہ ان سے بات کر لیں گے کہ جن کو میں نے معاف کیا تھا تم ان کے بارے میں کون کون سے الفاظ کہتے تھے۔ اب یہ آیت مبارکہ کے جو الفاظ آئے نا، دو گروہ صحابہ کرام کے اللہ نے بنائے ہیں کہ جو پہاڑی درے کو جنہوں نے چھوڑ دیا ان کو اللہ نے فرمایا منکم من یرید الدنیا، کچھ تم میں سے وہ تھے جو کس کا ارادہ کر رہے تھے؟ دنیا کا، اور جو وہاں پہ جم کر کھڑے رہے ان کو قرآن نے کیا کہا کہ وہ ارادہ کر رہے تھے کس کا؟ آخرت کا۔ اس کے بارے میں یہ تفسیر معرف القرآن میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورت ایک سوال جواب قائم کیا ہے، وہ مختصراً میں عرض کرتا ہوں، اوپر سے ہی دیکھ کر پہلے آپ لوگ جو ہے نا اپنوں سے بات سمجھ جائیں، تاکہ اس کے بعد جو ہے پھر دوسرے لوگوں کو سمجھانا تو بعد کی بات ہے، پہلے خود بات کا سمجھنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ میں اوپر سے پڑھ دیتا ہوں۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ جن حضرات کے متعلق طالب دنیا ہونے کا ذکر ہے، جن حضرات کے متعلق طالب دنیا ہونے کا ذکر ہے، یہ ان کے کس عمل کی بنا پر ہے؟ ظاہر ہے کہ مال غنیمت جمع کرنے کے ارادے کو طلب دنیا کہا گیا ہے۔ مال غنیمت جمع کرنے کا جو ارادہ تھا، جس کے لیے وہ اترے تھے، اسی کو قرآن نے کس سے تعبیر کیا ہے؟ دنیا کا ارادہ۔ اب اگلی بات سنو، اب غور کرو کہ اگر یہ حضرات اپنے مورچے پر جمے رہتے اور مال غنیمت جمع کرنے میں شریک نہ ہوتے تو کیا ان کے حصہ غنیمت میں کوئی کمی آ جاتی؟ اگر یہ لوگ اپنے مورچے پر کیا ہے بھائی؟ جمے رہتے، وہاں سے ہٹتے نہ، تو پھر جو حصہ ان کا تھا اس میں کوئی کمی آ جانی تھی؟ اچھا، نمبر 2، اور شریک ہو گئے تو کوئی زیادہ حصہ مل گیا؟ ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں، اس کی طرف توجہ فرمائیں، سمجھ آ گئی کہ اگر یہ حضرات اپنے مورچے پر برقرار رہتے یا آ گئے تو کسی صورت میں بھی ان کے حصے میں نہ اضافہ ہوا ہے نہ کیا ہونی تھی؟ کمی ہونی تھی۔ سمجھ آئے گی جناب؟ قرآن و حدیث سے ثابت شدہ قانون غنیمت کو جو شخص جانتا ہے اس کو اس میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا کہ مال غنیمت سے جو حصہ ان کو ملے گا اس میں کسی حال میں کوئی فرق کمی بیشی کا نہ تھا۔ وہاں پہ جمے رہتے تب بھی وہی حصہ ہے، نیچے اتر آئے تب بھی وہی حصہ ہے، سمجھ آئے گی نا؟ مال غنیمت جمع کرنے کی صورت میں بھی ان کا حصہ وہی رہنا تھا جو اپنی جگہ مورچے پر جمے رہنے کے وقت ملنا تھا۔ تو اب ذرا بات کو آپ نے سمجھنا ہے۔ تو اب یہ بات ظاہر ہے کہ ان کا یہ عمل خالص طلب دنیا تو ہو نہیں سکتا، ان کا یہ عمل خالص طلب دنیا تو، کیونکہ اگر خالص طلب دنیا ہوتا تو پھر اس کے اوپر کوئی دلیل ہوتی اس حوالے کے ساتھ کہ جب وہ اتر گئے تو ان کا حصہ کیا ہو گیا؟ زیادہ، حالانکہ حصہ تو بڑھنا نہیں تھا۔ اگر وہ وہاں پر جمے رہتے پھر بھی کتنا حصہ ملنا تھا جو اترنے کے بعد ملا ہے۔ اب ذرا بات سمجھنا، تو اب یہ بات ظاہر ہو گئی کہ ان کا یہ عمل خالص طلب دنیا تو ہو نہیں سکتا، بلکہ مجاہدین کے کام میں شرکت ہے۔ مجاہدین کے کام میں کیا ہے؟ شرکت ہے، کہ جن مجاہدین کی نیچے ڈیوٹی تھی ان کے کام میں وہ شریک ہو گئے۔ اب ذرا سمجھنا، ہاں طبی طور پر اس وقت مال غنیمت کا خیال دل میں آ جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ مال غنیمت کا دل میں کیا آ جانا؟ خیال آ جانا کہ دیکھو وہ لوگ مال کو اکٹھا کر رہے ہیں اور یہ اچھی چیز ہے، ہمیں بھی اس میں سے کیا ملنا ہے بھائی؟ حصہ ملنا ہے۔ تو کہتے طبی طور پر اس وقت مال غنیمت کا خیال دل میں آ جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں، مگر حق تعالی اپنے رسول کے ساتھیوں کے دلوں کو اس سے بھی پاک صاف دیکھنا چاہتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ مگر حق تعالی اپنے رسول کے ساتھیوں کے دلوں کو اس سے بھی کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ پاک اور صاف دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو حصہ ان کو وہاں پر جمے رہنے کی صورت میں ملنا تھا، ان کا نیچے اترنا یہ کوئی خالص طلب دنیا نہیں ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہو سکتا ہے ان کے دل میں مال غنیمت کا خیال آ گیا ہو۔ تو فرمایا کہ حق تعالی اپنے رسول کے ساتھیوں کے دلوں کو اس سے بھی پاک اور صاف دیکھنا چاہتے ہیں
کہ مال کا خیال ہی، مال کا تصرف ہی کیوں آئے، اس لیے اس تصرف کو طلب دنیا سے تعبیر کر کے ناپسندیدگی کا اظہار فرما دیا، وگرنہ یہ اترنا خالص طلب دنیا کے لیے نہیں تھا۔ اگر یہ خالص طلب دنیا کے لیے ہوتا تو پھر ان کے حصے میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ اضافہ۔ وہ تو وہاں پر رہتے پھر بھی وہی حصہ ملنا تھا، نیچے اتر آئے تب بھی بعد میں وہی حصہ ملا۔ تو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مجاہدین کے کام میں اصل شرکت تھی، لیکن چونکہ اس کے اترنے میں امر رسول کی کیا ہو گئی؟ مخالفت، اس لیے اسے تعبیر کر دی گیا کس سے؟ طلب دنیا سے، سمجھے گی؟ تاکہ حضرات صحابہ کرام کو تنبیہ ہو جائے کہ آئندہ اس قسم کا کام نہیں کرنا۔ ترجمہ دوبارہ سن۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ، اور البتہ تحقیق سچ کر دکھایا تم کو اللہ نے اپنا وعدہ، اذ تحسونہم، جب کہ تم کاٹ رہے تھے ان کو اللہ کی توفیق کے ساتھ، یہاں تک کہ جب تم نے نامردی دکھلائی یعنی بزدلی دکھلائی، وتنازعتم فی الامر، اور جھگڑا کیا تم نے امر رسول میں، وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، اور نافرمانی کی تم نے بعد اس چیز کے جو دکھلا دی تم کو اللہ نے، وہ چیز جس کو تم پسند کرتے تھے۔ وہ چیز کون سی تھی؟ غلبہ تھا، فتح تھی۔ منکم من یرید الدنیا، کچھ تم میں سے وہ تھے جو ارادہ کر رہے تھے دنیا کا، یعنی دنیا کا وہ ارادہ اے للآخرہ جو آخرت کے فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ ومنکم من یرید الآخرہ، اور کچھ تم میں سے وہ تھے جو ارادہ کر رہے تھے آخرت کا۔ ثم صرفکم عنہم، پھر اللہ نے پھیر دیا تم کو ان سے۔ بڑا خوبصورت آسان مطلب ہے، پہلے تم ان کے پیچھے تھے، وہ پھر وہ تمہارے پیچھے لگ گئے۔ لیبتلیکم، اور یہ سب کچھ تمہارے لیے بطور سزا کے نہیں بلکہ بطور امتحان کے ہوا۔ اور اب مطمئن ہو جاؤ، آخرت میں اس کے اوپر کوئی پکڑ، کوئی گرفت نہیں ہوگی، جو کچھ تم سے ہو گیا ہے۔ کیوں؟ وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُمْ، اللہ نے کیا کر دیا ہے؟ معاف کر۔ دیکھ لیجئے، جن کو رب نے معاف کر دیا ہے اور قرآن گواہی دے رہا ہے، لوگ ان کو معاف نہیں کر رہے۔ اگر لوگ ہمارے بارے میں باتیں کریں تو کون سی قیامت ٹوٹ جائے گی، سمجھ آ گئی جناب والا؟ کون سا جناب والا پہاڑ گر جائے گا یا کون سا آسمان گر جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، سمجھ آ گئی جناب والا؟ آدمی کا جو معاملہ ہے نا اپنا، وہ اللہ کی بارگاہ میں صاف ہونا چاہیے کہ اگر اس سے کوئی معاملہ سرزد ہو جائے، رب کی بارگاہ سے معافی مانگ لے۔ آج تو قرآن بھی نازل نہیں ہوگا کہ وہ کہے گا کہ اللہ کہیں گے ٹھیک ہے میں نے فلاں کو معاف کر دیا، میں نے فلاں کو معاف کر دیا، یہ کر دیا نہیں۔ اب یہ تو ان کے بارے میں خاص اللہ کہہ رہے ہیں میں نے کیا کر دیا، لیکن لوگ ان کو بھی معاف نہیں کر رہے۔ اس لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ جب لوگ بلا وجہ جو لوگ تنقید کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، قرآن کے نزول کے بعد بھی لوگ تنقید کرتے رہتے ہیں، یہ کوئی بڑی پریشانی والی بات نہیں۔ اصل جو بات یہ ہے کہ بندے کا معاملہ اپنے رب کے ساتھ درست ہونا چاہیے، سمجھا کہ جناب کہ بندہ لوگوں کی باتوں کو بھی تیر ان کے نشتر بھی سہے اور اللہ کی بارگاہ میں بھی اس کے لیے پکڑ ہو جائے تو پھر جو ہے نا بہت خسارہ ہے، بہت نقصان ہے، سمجھ اللہ کے ساتھ جو اس کا معاملہ ہے وہ صحیح ہونا چاہیے۔ باقی لوگوں نے نہ پہلے کسی کو معاف کیا ہے نہ پھر کسی کو معاف کرنا ہے۔ بھی آپ سنتے چلے جائیں گے کہ لوگ اللہ کو بارے میں بھی ان کو کہہ رہے ہیں یہ تو اللہ ہے، تم سے کہتا تھا میں اپنے وعدے کروں گا، تمہیں فتح دوں گا، تمہیں شکست ہو گئی ہے، سمجھ گئے؟ لوگوں کو اللہ کے بارے میں بھی خراب کرتے ہیں، سمجھ گئے؟ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ ایمان والوں کے اوپر کیا ہے؟ بڑے ہی فضل والا ہے۔